الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاة تکون لک الرضا ولہ جزا ولحقہ ادا وآتہ الوسیلۃ والفضیلۃ والمقام المحمود الذی وعدتہ واجزہ عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين۔ مولانا حضرت مفتی شیخ الحدیث مولانا سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، معین الفلسفہ، اور بنیادی یہاں تک پہنچے تھے فائدہ، تو اس پہ تھوڑی سی بحث چھیڑی تھی، لیکن یہ کہ آج اس کو ذرا زیادہ تو فلسفی جو ہے، فلسوف کا لفظ سب سے پہلے سقراط نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا۔ اس نے یہ لقب فرقہ سوفسطائیہ، تو فرقہ نہیں کہنا چاہیے، فرقہ مذہبیات سے ہوتا، اسکول بھی نہیں ہے، یعنی مدرسہ بھی نہیں ہے، یہ عمومی غیر یعنی اسکول آف تھاٹ بھی نہیں ہے، یہ عمومی کہہ سکتے ہیں ایک تحریک تھی، یا اس پہ بات کریں گے سوفسطائی کون تھے، اس سوفسطائیت سے کیا مراد ہے۔ اس میں یہ بات صحیح ہے کہ سقراط نے اپنے آپ کو فلسفی کہا، اور اس کی وجہ بھی بتا دوں کیوں کہا، اپنے آپ کو سوفسطائیوں سے ممتاز کرنے کے لیے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی جو شاید آپ کو نہ معلوم ہو، اس لیے کہ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سقراط خود سوفسطائی تھا، اس کے بھی ابھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سقراط کی کتابیں تو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن جو افلاطون جو اس کا شاگرد تھا، اس نے جو سقراط کے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سقراط افلاطون کی جو کتابیں ہم تک پہنچی ہیں وہ ساری جو ہے مکالمے کی شکل میں، اور مکالمہ خود جو ہے ایک سوفسطائی طریقہ تھا، سوال جواب اور بحث مباحثہ۔ بہرحال تو سقراط کے بارے میں جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ افلاطون کے ذریعے ہی آیا، اور وہاں جو ہے سقراط کے افلاطون کی مختلف کتابوں میں سوفسطائیوں سے، جو مشہور سوفسطائی تھے فلسفی اور غیر فلسفی، ان سے مباحث جو ہیں ذکر ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ افلاطون کے مکالمہ یا ڈائلاگ جس کو کہتے ہیں، ریپبلک جو سب سے مشہور ہے اس کا، جس کو انگریزی میں ریپبلک کہتے ہیں، عربی میں اس کو میرا خیال ہے اس کا ترجمہ جمہوریہ کرتے ہیں، اور جو فارابی کی کتاب ہے جو سیاسی فلسفے پہ اس کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کا ذہن سے نام نکل رہا ہے، اس میں اس نے جو ہے اس کتاب سے جو ہے لگتا ہے کہ کافی مواد جو ہے اخذ کی ہے۔ تو افلاطون کی جو کتاب ہے ریپبلک، کا ترجمہ ہمارے ہاں ریاست کیا جاتا ہے اردو میں، اور عربی میں میرا خیال ہے الجمہوریہ، یا
اور یہ فارابی نے جو کتاب لکھی ہے المدینہ الفاضلہ، میرا خیال ہے اس کا نام ہے، یعنی وہ ایک لحاظ سے جو ریپبلک میں افلاطون نے ایک آئیڈیل سٹی، یعنی ایک کامل اور شہر یا ریاست کا تصور پیش کیا ہے کہ وہ کیسی ہوگی، اسی کا ایک چربہ ہے المدینہ الفاضلہ۔ اور اس ریپبلک میں افلاطون جو ہے اپنے زیادہ تر مکالموں کی طرح اس کا جو مین کردار ہے وہ سقراط ہے، اور سقراط جو ہے بحث جو اپنی ڈیولپ کرتا ہے وہ مختلف لوگوں سے جو گفتگو کے ذریعے یا مکالمے کے ذریعے یا ڈائلاگ کے ذریعے، اور اس کی بات کا جو آغاز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عدل کیا ہے، اور مختلف لوگوں سے بات کرتا ہے جو تاریخی طور پہ جو ہے یونان میں گزرے ہیں، اور ان میں ایک جو ہے سوفسٹ ہے مشہور، اور اس سے جو مکالمہ سقراط کا وہاں ہے وہ بہت مشہور ہے، اور اس کا نام ہے تھراسیماخس۔ اور جس فلسفی سے سوفسطائی سے ریاست میں وہ بات کرتا ہے، اس کا نام تھراسیماخس ہے انگلش میں، گریس میں اس کو کیا پڑھیں گے تھراسوماخوس، اور جدید عربی اور فارسی میں اس طرح لکھا جاتا ہے تھراسیماخوس۔ مجھے اب یاد نہیں ہے کہ اسلامک سورسز میں اس کا تذکرہ ہے یا اس کو لکھتے ہیں یا نہیں ہے، اگر آیا تو آپ کو بتا دوں گا۔ تو تھراسیماخوس سے جو مکالمہ ہے افلاطون کا، یعنی مطلب یہ کہ سقراط کا وہ بڑا یادگار ہے۔ سقراط اس سے پوچھتا ہے عدل کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ مشہور جواب دیتا ہے، اور پھر سقراط جو ہے اس پر اعتراضات وارد کرتا ہے، تو وہ اپنی ڈیفینیشن پھر چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے یا دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مکالموں میں بھی جو افلاطون کے ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی یعنی سوفسطائی جو ہے کردار جو ہے اس کا اہم حصہ ہوتا ہے، مثلا تھیاٹیٹس میں ہے، اور جو علمیات پر اس کا مکالمہ ہے، حتیٰ کہ اور ایک جو مکالمہ اس کا ہے وہ تو گراگریس جس کو کہتے ہیں، وہ مشہور سوفسطائی کے نام پہ ہی ہے پورا مکالمہ، کیونکہ اس سے گفتگو اس میں ہے وہ دوسری مکالموں کے علاوہ، اور ایک اس کے مکالمے کا نام ہی سوفسٹ ہے۔ سوفسطائی یعنی اس کا مکالمہ ہے پورا، اس کا نام ہے سوفسٹ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سقراط جو ہے سوفسطائیوں سے ہمیشہ مکالمہ کرتا رہتا اور ان کا رد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ افلاطون نے یہ مکالمے جو ہے ہمارے لیے ریکارڈ کیے ہیں۔ اب یہ ہمیں نہیں پتہ کہ حقیقت میں جو ہے یہ مکالمے حقیقت پر مبنی ہیں یا حقیقت اور خیال میں اس میں مکس ہے یا سارے خیالی ہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ،
کیونکہ جو مکالمے لکھ رہا ہے وہ افلاطون ہے۔ اچھا، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس وقت یہ بات کہ ہمارے پاس سوفسطائیوں کی جو تحریریں ہیں وہ نہیں ہیں، یہ ہیں بھی تو بہت یعنی چھوٹے چھوٹے کتابچے یا اقوال وغیرہ ہم تک پہنچے، ان کی کتابیں نہیں پہنچی، اور وہ کتابیں لکھنے والے لوگ بھی نہیں تھے کیونکہ ان کے جو طریقہ تھا وہ اورل تھا، یعنی سقراط کی طرح مکالمے پر مبنی تھا، گفتگو پر مبنی تھا، تقاریر پر مبنی تھا، بحث مباحثے پر مبنی تھا۔ اور ہمارے پاس آج جو معلومات پہنچی ہیں سوفسطائیوں کے بارے میں، وہ ساری کی ساری پہنچی ہیں افلاطون اور ارسطو، جو افلاطون کا شاگرد، یعنی ہمارے پاس جو معلومات پہنچی ہیں وہ سقراط کے شاگردوں کے ذریعے پہنچی ہیں، اور سقراط جو ہے وہ سوفسطائیوں کا مخالف تھا، گو کہ سقراط پر خود لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ تم خود سوفسطائی ہو، اور ہم دیکھیں گے کہ اس اعتراض میں کافی وزن ہے اور اس کی وجہ بھی بتائیں گے۔ یہ تمہید کیوں باندھی؟ تمہید اس لیے باندھی، مطلب یہ کہ تھوڑی یہ معلومات ہمیں ہونی چاہیے، لیکن تمہید اس لیے باندھی کہ جو حضرت نے فرمایا نا کہ سقراط پہلا فرد تھا جس نے اپنے آپ کو فلسفی کہا۔ سوفسطائیوں سے ممیز کرنے کے لیے اپنے آپ کو، کیونکہ وہ اپنے یعنی لوگ کہتے تھے کہ تم سوفسطائی، اور وہ کہتا نہیں میں سوفسطائی نہیں ہوں، میرے اور سوفسطائیوں کے منہاج میں فرق ہے، اور اس کے لیے اس نے فلسفی کا لفظ اپنے آپ کے لیے استعمال کیا۔ اور یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ استعمال اس لیے کیا کہ اور یہ حضرت نے اس کی وضاحت نہیں کی، لیکن یہ کہ وہ اس لیے استعمال کیا کہ سوفسٹ جو انگریزی کا لفظ یونانی زبان سے آیا ہے، اس کو عربی میں سوفسطائی کہتے ہیں، یہ یونانی زبان کے الفاظ سوفوس اور صوفیہ سے بنا ہے۔ اب صوفیہ تو آپ کو پتہ ہے، پچھلی بار ہم نے اس کا ذکر کیا تھا۔ صوفیہ کا مطلب یونانی زبان میں کیا ہے؟ صوفیہ پچھلی بار ہم نے ذکر کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، صوفیہ کا مطلب یونانی زبان میں ہے حکمت۔ علم، حکمت، اس کو انگریزی میں وزڈم کہتے ہیں۔ اور سوفوس جو ہے حکیم ہے، یعنی یہ اس میں فاعل ہے یا صفت ہے۔ سوفوس وہ ہے جو، تو اس کا مطلب ہے سوفسطائیوں کو سوفسطائی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اصحاب دانائی کہتے تھے، اصحاب حکمت کہتے تھے، ان کا یہ دعویٰ تھا افلاطون کے مطابق، اور جو ہم تک روایت پہنچی ہیں ان کے مطابق۔ اچھا جی، سقراط نے کہا جناب میرا سوفسطائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں سوفوس نہیں ہوں۔ سوفوس کا مطلب حکیم، اور سوفسٹ حکمت کے دعویٰ دار، یعنی جو لوگ اپنے آپ کو
اسٹ جو ہے انگریزی زبان میں یعنی مطلب اضافت پوزیسو ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے پاکستان ہے، پاکستان سے ہو گیا پاکستانی، تو سوفس سے سوفسٹ ہو گیا. تو جیسے کہ پچھلی بار ہم نے دیکھا فلسفہ بھی سوفس سے بنا ہے. فل کا مطلب لور یا محب، اور سوفس کا مطلب ہے حکمت. تو فلسفی وہ ہے جو حکمت کا عاشق حکمت. تو سقراط نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اس نے کہا جناب یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم حکیم ہیں، میں حکیم نہیں ہوں. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اصل حکمت یہ ہے کہ آدمی یہ جانے کہ میں نہیں جانتا. یہ ایک بڑا دعویٰ تھا سقراط کا. تو وہ کہتا ہے وہ اپنے آپ کو حکیم کہتے ہیں، میں حکیم نہیں کہتا، میں صرف حکمت کا محبت کرنے والا ہوں، حکمت کا عاشق ہوں. تو جب حضرت کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو ان سے ممتاز کرنے کے لیے یہ لفظ کوائن کیا، یہ لفظ اپنے لیے استعمال کیا، تو اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ جو سوفسطائی تھے وہ یا تو اپنے آپ کو سوفوس کہتے تھے یا لوگ ان کو کہتے تھے. اور سقراط پر بھی یہ اعتراض ہوا کہ تم سوفوس ہو، اور اس نے کہا نہیں جناب میں سوفوس نہیں ہوں، میں فلسوفوس ہوں، فلوسوف ہوں، یعنی فلسفی ہوں، یعنی حکمت کا عاشق ہوں. مطلب یہ کہ جیسے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ لست من الصالحین ولکن احب الصالحین، یہ اس قسم کا وہ جو ہے. تو اس نے اسی قسم کی بات کی کہ مطلب لست حکیما ولکن احب الحکمت، اس قسم کی بات اس نے کی، تاکہ اس نے کہا یہ میرا اور میرے درمیان اور سوفسطائیوں کے درمیان فرق ہے کہ وہ حکمت اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس حکمت اور علم ہے. میں کہتا ہوں یہ دعوت خود جہالت کی دلیل ہے، کیونکہ اپنی جہالت کا ادراک سب سے بڑی حکمت ہے. اس لیے میں حکیم نہیں ہوں، میں محب حکمت ہوں، میں عاشق حکمت ہوں، میں فلاسوف ہوں، فلسفی ہوں، فلاسفر ہوں. تو یہ حضرت کی بات کی پوری تشریح ہے. لیکن یہ درست معلوم نہیں ہوتا کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے آپ کو فلسفی کہا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو فلسفی کہا سوفسٹوں سے، وہ پہلا شخص تھا جس نے آپ کو فلسفی کہا سوفسٹوں سے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے. لیکن یہ کہ جو پہلا شخص جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جس نے فلسفے کا لفظ ایجاد کیا یونانی زبان میں، وہ فیثاغورس تھا، جو مشہور ریاضی دان اور فلسفی ہے. اگر آپ نے علم مساحت یا جیومیٹری پڑھی ہے تو فیثاغورس کے تھیورم سے آپ ضرور واقف ہوں گے کہ رائٹ اینگل ٹرائنگل جو ہوتا ہے اس کا جو ہائپوٹنیوز کا اسکوائر ہوتا ہے وہ دوسری دو اطراف کے اسکوائر کی جمع کے برابر ہوتا ہے. یہ فیثاغورس نے پروف کیا تھا، اس کو سب سے پہلے سنا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے جو ہے فلسفی کا لفظ استعمال کیا. گو کہ سب سے پہلا فلسفی افلاطون کے مطابق جو ہے، افلاطون تو نہیں، ارسطو کے ہاں کے مطابق وہ تھالیس ہے. وہ کہ تھالیس اپنے آپ کو فلسفی نہیں کہتا، وہ کہ ارسطو اس کو فلسفی کہتا ہے. وہ اپنے آپ کو کوئی دوسرا لفظ اپنے لیے استعمال کرتے تھے. یہ پری سوکریٹس میرا خیال ہے انکوائرر، یعنی محققین یا جو تحقیق کرتے ہیں،
یا صحیح یاد نہیں ہے اس کو کیا لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن یہ کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ تھالیس پہلا فلسفی تھا، اور جس شخص نے فلسفے کا لفظ ایجاد کیا وہ اور استعمال کیا وہ فیثاغورس ہے. اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ افلاطون پہلا شخص تھا جس نے افلاطون نہیں، سقراط پہلا شخص تھا جس نے اپنے لیے فلسفی کا لفظ استعمال کیا، اپنے آپ کو سوفسطائیوں سے ممیز کرنے کے لیے. یہ کنٹراسٹ اس کا ہے، یعنی کنٹراسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس نے تضاد کھڑا کیا، حالانکہ فلسفے اور سوفسٹا کے درمیان یہ اس نے کیا. اور یہاں جو ہے اس نے کہا تم کہتے ہو سوفوس، میں سوفوس نہیں ہوں، سوفسٹ ہیں، میں ہوں فلسوفوس. تم کہتے ہو تم حکیم ہو، میں کہتا ہوں میں حکیم، حکمت کا عاشق ہوں. تو یہ جو کنٹراسٹ ہے، یہ جو تضاد ہے حکمت اور حکیم اور عاشق حکمت میں، یہ سب سے پہلے جو ہے سقراط نے کیا تھا. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو اس کو ممتاز کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سقراط جو ہے خود سوفسطائی ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ یہ چھپاتا ہے، لیکن اصل میں یہ جو ہے سوفسطائی ہے. لوگ کہتے تھے اس زمانے میں جو سقراط کے دشمن تھے. مثلا یہ ہے کہ ایک مشہور جو ڈرامسٹ تھا سقراط کے زمانے کا یا اس کے تھوڑے بعد کا، اس کا نام ہے ارسطوفانیس. اس کا ایک پلے ہے، یہ ڈرامہ جس کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے انگریزی میں کلاؤڈز، بادل. اس میں اس نے یہ کہا کہ اس میں جو اس نے سقراط کا تمثیل پیش کی ہے وہ بطور ایک سوفسطائی کی ہے. تو اس وجہ سے سقراط نے جو ہے یہ اور سقراط کے شاگردوں نے یہ کوشش کی کہ اپنے آپ کو ان سے ممیز کریں، اور سقراط نے یہ کنٹراسٹ، یہ تضاد جو ہے دکھایا اور اپنے لیے فلسفی کا لفظ استعمال کیا ان کنٹراسٹ ٹو سوفسٹ. تو نے کہا میں حکیم نہیں ہوں، نہ مجھے حکمت کا دعویٰ ہے، نہ میرے پاس علم ہے، میں تو جاہل ہوں. صرف یہ ہے کہ میں جہالت اپنی کو پہچانتا ہوں، اور میں محب دانائی ہوں. تو اور یہ لوگ جو ہیں صرف دانائی کا جو ہے دعویٰ کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ خود جہالت، یعنی اس نے یہ کہا تو نہیں، لیکن یہ اس کی بات میں مضمر ہے. اور دوسری بات اس میں یہ معلوم ہوئی ہم سے کہ ہم تک جو سوفسطائیوں کے بارے میں منفی باتیں آئی ہیں، اس کی بہت بڑی جو سورس ہے وہ افلاطون خود ہے. کہ افلاطون نے کہا کہ یہ سارے جو افلاطون کے ہی اعتراضات ہیں کہ سوفسطائی یہ ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ بتائیں گے. تقریباً جو ہے اس نے کہا اور یا یہیں بتا دیتے ہیں انشاءاللہ، کم از کم اس کے مختصراً بتا دیتے ہیں، پھر بعد میں جو ہے اس کی مثلاً جو افلاطون سوفسطائیوں کے بارے میں دعوے کرتا ہے کہ یہ ان میں یہ اس وجہ سے میں ان کو رد کرتا ہوں سوفسطائیوں کو. ان میں پہلا تو یہ ہے کہ وہ نظری علم کے بجائے عملی علم پر زور دیتے تھے. اور اس سے افلاطون کا جو مقصد تھا نظری علم سے،
وہ اس کی مراد یہ تھی. اور یہ آپ کے ہاں مطلب یہ کہ گو کہ ارسطو جو افلاطون کا شاگرد ہے اس کے عملیت زیادہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے ہاں بھی سچ برائے سچ جو ہے، یا جس کو علم نظری کو علم اعلیٰ سے جو ممتاز کرتا ہے اسی بنیاد پہ کرتا ہے کہ نظری علم میں علم ہم حق برائے حق، سچ برائے سچ. تو یہ جو ہے افلاطون کے نزدیک جو ہے اصل جو ہے فلسفے کا مقصد ہے. اور اس کے مطابق سوفسطائی جو ہے نظری علم کو یا حق برائے حق کو جو ہے درخور اعتنا نہیں سمجھتے، اور صرف عملی علم پر زور دیتے ہیں، ان معنوں میں کہ مطلب آلاتی علم، یعنی جو مقاصد انسان کے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ مقاصد ٹھیک ہوں یا غلط ہوں، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چارج ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے. اور ظاہر ہے اس وقت یہ یک طرفہ دعویٰ ہے، لیکن یہ کہ کیونکہ افلاطون کا بڑا مقام تھا، پھر ارسطو کا بڑا مقام تھا قرون وسطیٰ میں، یعنی اس کو مطلب دا فلاسفر سمجھا جاتا تھا، یعنی اور معلم ثانی، یعنی اس کا بڑا اس مسلمان فلسفیوں کے ہاں بھی اور عیسائی فلسفیوں کے ہاں بھی اس کا بڑا مقام تھا. تو اس نے جو باتیں کی وہی دوسرے لوگ بھی دہراتے رہے اور آج تک دہرا رہے ہیں لوگ. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سوفسطائیوں کی ہمیں جو ہے ان کا اس کے مخالفین کے اعتراضات ہمیں معلوم ہیں، لیکن وہ اعتراضات کا ان کو جواب دینے کی جو ہے کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی تحریریں جو ہیں یا تو پہنچے نہیں ہیں یا بہت کم پہنچی ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو ہماری معلومات ہیں وہ زیادہ تر ان کے دشمنوں کی طرف سے ہیں، اور اس میں افلاطون کے پروپیگنڈے کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اور اس کی وجہ آپ دیکھیں گے کہ اس پروپیگنڈے کی وجہ کیا ہے، اور اس پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ وہ کیونکہ ہم سوفسطائیوں کے کوئی حامی تو نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم افلاطون کے بھی حامی نہیں ہیں. اور سوفسطائی جو تھے افلاطون کے فلسفے پر ان کے جو اعتراضات تھے وہ بڑے اہم تھے. اور کیونکہ اگر آپ ان اعتراضات کو اہم نہیں سمجھیں گے تو فلسفے کے بارے میں بالکل غلط جو ہے آپ کے ذہن میں تصور آئے گا. اس لیے میں اس پہ کافی وقت صرف کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ابھی تو آغاز کیا انشاءاللہ. دوسرا اعتراض جو افلاطون نے کیا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ پیسے کے لیے یہ جو تعلیم دیتے ہیں وہ پیسہ لیتے ہیں اس کے لیے. تو یہ تعلیم دیتے تھے بڑے امیر لوگوں کو جو یونان، کیونکہ یونان جو ہے وہ بڑا امیر تہذیب تھی، کیونکہ مطلب یہ کہ ان کی پورا استعمار تھا جس کا، اور ان کے ہاں مطلب یہ ہے کہ یعنی زیتون وغیرہ اور اس کا تیل جس کی بڑی مانگ تھی قدیم زمانے میں، یعنی وہ سونے کے برابر تھا جیسے آج ہمارے پیٹرول ہے. تو یعنی مطلب اللہ تعالیٰ نے سورہ قرآن نے اسی لیے ایسے ہی تو قسم نہیں کہی والتین والزیتون وطور سینین، تو اس کا دیا تھا یہ پیسے کے لیے تعلیم دیتے ہیں، اور پیسہ لے کے لوگوں کو جو ہے، اور یہ جو ہے ارسطو کے ہاں جو ہے افلاطون کے ہاں جو ہے یہ کہ اس کے وہ کہتا ہے حق برائے حق. اب خود آپ کو پتہ ہے کہ ارسطو تو مطلب یہ ہے کہ اشرافیہ سے تھا، تو اس کو پیسے کی کیا ضرورت ہے، اس کو تو پیسہ مطلب یہ ہے کہ میراث میں ملا تھا. لیکن یہ کہ تو وہ پیسے نہیں لیتا ہوگا، تو دوسروں کہتا تھا یہ ان کو سچائی کی کوئی تلاش نہیں ہے، پیسے لے کے جو بھی آپ چاہیں گے وہ آپ کو سکھا دیں گے. اور تیسرا یہ کہ یہ ان کی منطق جو ہے وہ مغالطوں پر مبنی ہے. یہ لوگوں کو سکھاتے ہیں کس طرح مغالطوں کو استعمال کر کے اپنے مخالف پر بحث و مباحثے میں فوقیت حاصل کی جائے. تو یہ اسی پہلے اعتراض کا تتمہ ان معنوں میں ہے کہ
اگر آپ کو سچ کی پرواہ نہیں ہوگی تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ مغالطوں کے ذریعے جو ہے، ٹرکس کے ذریعے جو ہے لوگوں کو سکھائیں گے کہ کس طرح جو ہے ایک غلط چیز کو بھی سچ ثابت کر دیا جائے. اس لیے مطلب یہ ہے کہ اس مغالطہ آمیزی کا نام جو ہے انہی کے نام پر پڑا ہے منطق میں. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سوفسٹری. سوفسٹری کا مطلب یہ ہے کہ اور عربی میں اس کو سفسطہ کہتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں سوفسٹری کا ڈکشنری میں اس کا مطلب یہی ہے کہ فیلیشیس آرگومنٹ، جو بظاہر تو صحیح لگیں لیکن یہ کہ حقیقت میں جو ہے وہ اس میں ان میں مخفی ایسی ٹرکس شامل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لگتا تو یہ ہے کہ یہ صحیح آرگومنٹ دلیل ہے، جب حالانکہ اس میں مطلب جو ہے کہ کوئی نہ کوئی جھول ہوتا ہے، مخفی جھول ہوتا ہے. ظاہر ہے اگر ظاہر جھول ہوگا تو پھر کوئی اس کو نہیں مانے گا، لیکن ایسا مخفی جھول ہوگا. اسی کو سوفسٹری کہتے ہیں انگریزی میں، اور اس کو سفسطہ کہتے ہیں. یعنی آج تک مطلب اس کا یعنی لغوی مطلب سوفسٹری کا یہ ہے کہ سوفسٹ ہونا، سوفسٹوں کا طریقہ. اور سفستے کا بھی مطلب لغوی یہی ہے کہ سفسطائیوں کا طریقہ. تو یعنی ان کے نام کے ساتھ نتی ہو گیا منطقی مغالطہ آمیزی، منطقی مغالطے یا فیلیشیس آرگومنٹ. ان کے نام اس پہ ان کا نام رکھ کے دیا، تو ان کا نام کیوں نہیں بدنام ہوگا؟ اتنا بدنام ہوا کہ مطلب مغالطہ آمیز منطقی استدلال کے طریقوں کا نام ہی آپ نے ان کے نام پر رکھ دیا. اور اس قسم کے اور بھی اس نے جو ہے کہا کہ یہ لوگ جو ہے مطلب سچائی کو نہیں مانتے، سچائی کی پرواہ نہیں ہے، اور یہ ہر چیز پہ شک کرتے ہیں، اور یہ مایوسی پھیلاتے ہیں، اور یہ اخلاقیات کو تباہ کرتے ہیں. یہ کسی اخلاقیات کے قائل نہیں ہیں. جب آپ سچائی کے قائل نہیں ہیں تو یہ اخلاق. تو اب اس میں کچھ یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ ساری جھوٹ ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک یعنی یک طرفہ ان کے خلاف جو ہے دعوی ہیں. تو ان دعوی کے لیے جو ہے دلائل بھی ہونے چاہیے، اور ان میں مطلب ان کے ساتھ یعنی اس کو دیکھنا چاہیے. اور ان کی بنیاد پہ جو ارسطو کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے، جس کو ارسطو یہ ختم ہی ہو گیا، دوسرا نکالنا پڑے گا. اس میں افلاطون کرتا یہ ہے کہ وہ یہ جو سارے سوفسٹوں کے خلاف جو اس نے اعتراض کیے، ایک مقصد اس کا ہے کہ سوفسٹوں کے طریقے اور فلسفے میں فرق کیا جائے، تاکہ اس کے استاد سقراط اور سفسطائیوں کے منہج میں بالکل جو ہے ایک تمیز پیدا ہو جائے. تو یہ ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آخر میں کہ کس طرح وہ فلسفے کا تصور بناتا ہے، فلسفے کا ایک تصور دیتا ہے ہمیں، سفسطائیوں کے تصور فلسفہ کے مد مقابل، اور ان سے کنٹراسٹ کر کے وہ کہتا ہے ان کا طریقہ یہ ہے، یہ فلسفہ نہیں ہے، اور فلسفہ یہ ہے. مثلا یہ کہ فلسفہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو جو ہے علم برائے عمل جو ہے، یہ فلسفہ نہیں ہے. فلسفے کا بنیادی مقصد جو ہے حق اور سچائی ہے. یہ افلاطون کا نظریہ تھا. تو اس پر یعنی اس پہ تفصیل سے دیکھیں گے کہ افلاطون کا تصور فلسفہ کیا ہے، اور اس تصور فلسفے کو کس طرح اس نے ڈیولپ کیا سوفسطائیوں کی طرف جو وہ منسوب کرتا ہے فلسفے کا تصور اس کے مقابلے. تو اس کو انشاءاللہ جو ہے تفصیل سے دیکھیں. تو ابھی اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. تو کچھ میں آپ کو اس میں ریسورسز دے دیتا ہوں تاکہ جو ہے آپ اس کا مزید اگر ہو سکے تو مطالعہ کریں اگلے سیشن سے پہلے. تو اگلے سیشن میں پھر جو ہے انشاءاللہ اس بحث کو جاری رکھیں گے، اور مکمل تو نہیں ہوگی، 2-3 اور سیشن اس پہ لگیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ اہم ہے ہمارے لیے کہ
سفسطائیوں کے خلاف جو افلاطون کے اعتراضات ہیں ان کو سمجھا جائے، اور سفسطائیوں کہ جو اعتراضات ارسطو کے منہاج پہ ہیں ان کو بھی سمجھا جائے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے اصل میں وہ سفسطائیوں کے اعتراض اس لیے ضروری ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے آپ ریشنلزم جس کو، کیونکہ ارسطو اور افلاطون دونوں ریشنلسٹ ہیں۔ ریشنلزم کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی تقدیس کا نظریہ، کہ عقل کے ذریعے جو آپ عقل محض کے ذریعے آپ حق تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ افلاطون بھی سمجھتا ہے اور یہ ارسطو بھی سمجھتا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے خلاف جو ہے دلائل کھڑے کیے، سوفسٹ ان میں سے لوگ تھے، سوفسٹوں کے نہیں ریشنلزم کے خلاف، لیکن افلاطون نے کہا یہ ریشنلزم کے خلاف نہیں، یہ عقل کے خلاف ہے، اور یہ جو بلیک میل ہے یہ آج تک جاری ہے، کہ اب مطلب یہ کہ عقل کے ایک خاص نظریے یا عقل کی تقدیس پر تنقید کریں تو لوگ کہتے ہیں نہیں آپ عقل کے ہی خلاف ہیں، مولوی عقل کے ہی خلاف ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایک خاص نظریہ ہے عقل کا جس کو آپ ہر ایک پر تھوپنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ دوسرے جو ہے اس کو بلا دلیل مان جائیں۔ تو ایک جو ارسطو اور افلاطون کا سوفسٹوں کے خلاف جو غضب ہے اس کی وجہ یہ تھی، اور ہر زمانے کے جو ریشنلسٹ ہیں وہ سوفسٹوں کو رد کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ریشنلسٹ غالب نہیں ہوتے تو وہ سوفسٹوں کے حامی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سوفسٹوں کی ٹیکنیک جو غالب نظام کے خلاف استعمال کرنے میں ان کو کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، اور میرا خیال ہے اسی لیے سقراط کو بھی سفسطائی کہا گیا، کیونکہ سفسطائی وہی جو سفسطائی ٹیکنیک استعمال کرتے تھے، سقراط بھی کرتا تھا، لیکن وہ کر رہا تھا اس وقت جب اس کا نظام غالب نہیں تھا، لیکن جب اس کا نظام غالب آ گیا، جب ہر ایک نے اس کے فلسفے کے نظریے کو قبول کر لیا، تو اب وہ سفسطائیوں کے خلاف ہو گیا۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، تو اس کو انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو تھوڑی ریسورس اس پہ جو کچھ پڑھنا چاہیں تو وہ 2-3 چیزیں آپ کو دے دیتا ہوں جو آن لائن موجود ہیں، یہ نہیں مطلب ان کا بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک تو یہ ہے اسٹینفورڈ انسائکلوپیڈیا والا، یہ CCW ٹیلر کا ہے جو آکسفورڈ کا پروفیسر تھا، ریٹائر ہو گیا۔ پھر کئی کتابیں ہیں یونانی فلسفے پہ، اور اس کو میں نے یعنی سرسری دیکھا ہے، لیکن یہ اس میں یعنی کافی طویل مضمون ہے، اور یہ اچھا ہوگا کیونکہ یہ جو ہے محقق ہے اس فیلڈ میں۔ تو یہ اس میں کئی انٹریز ہیں۔ پروٹاگورس جو ہے وہ ایک سب سے مشہور سفسطائی تھا، اور پھر نوموس اینڈ فزکس، یعنی یہ نوموس کا مطلب ہے یعنی اخلاقیات، فزکس کا مطلب ہے فزکس، تو اس میں جو فرق ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں سفسطائی۔ ریلیجن، مذہب کے بارے میں ان کے کیا نظریات تھے، دوسرے سوفسٹ یعنی پروٹاگورس کے علاوہ کون سے سفسطائی یعنی انڈیویجولوں کا۔ پھر جو ہے بیبلوگرافی بھی ہے اس میں، تو کافی لمبا مضمون ہے۔ اس میں سے اگر کچھ پڑھنا چاہیں تو یہ مجھے امید ہے کہ یہ اچھا ہوگا، اور میں بھی انشاءاللہ اگلی بار اس کو پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ برٹانیکا کے جو ہے آن لائن، یہ پورے تو موجود نہیں ہوتے، لیکن یہ بھی یعنی آغاز میں اچھا ہے، یعنی یہ اس کے بارے میں آن لائن برٹانیکا ہے، چھوٹا سا ہے، اور یہ عموماً جو ہے اس میں جو معلومات ہوتی ہیں وہ اسٹینفورڈ وغیرہ کی معلومات سے تھوڑی مختلف ہوتی ہیں۔ اور تیسرا جو ہے یہ انٹرنیٹ انسائکلوپیڈیا ہے، یہ جو ہے یہ مضمون انٹرنیٹ انسائکلوپیڈیا ذرا آسان ہوتا ہے اسٹینفورڈ والے کے مقابلے میں، اور جس نے لکھا ہے وہ اتنا بڑا محقق تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ اچھا لکھا ہوا ہے لگتا ہے، میں تھوڑا سا اس کو دیکھا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ اگر پڑھ لیں تو اس انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گا۔ تو اگلی بار جو ہے حضرت کی جو سفسطائیوں کے بارے میں جو ہے جو بات کی ہے حضرت نے،
اس کو دیکھیں گے. وہ ساری بات جو ہے وہ کشاف سے ہے، تو آپ کشاف میں جو انٹری ہے اس کو بھی دیکھ لیں، وہ بڑی اچھی ہے، یعنی لمبی نہیں ہے. کشاف حضرت تھانوی صاحب کی بڑی دلچسپ ہے. اور حضرت نے دستور العلماء سے نقل کیا ہے، لیکن لگتا ہے کہ دستور العلماء والے نے وہیں سے نقل کیا، تو اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.